کہ احمق، دنیا کے جاہل، جاہل ابن جاہل، اس قسم کی شرم بھی نہیں آتی مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ اس جاہلوں کی اولاد۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کر دو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر۔ اصل میں بنو تمیم کا ایک وفد آ گیا، سمجھے؟ بنو تمیم کا اللہ کو بھلا کرے ایک وفد آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں، یہ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے کوئی امیر کی مقرر کر دے ہمارے لیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا امر القعقاع، قعقاع جو بندہ تھا ان میں سردار تھا، قعقاع کو، ان کو اللہ کا امیر مقرر کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا امر الاقرع ابن الحابس، اقرع ابن حابس کو، سمجھے؟ ابو بکر نے کہا امر القعقاع، حضرت عمر نے فرمایا امر الاقرع ابن حابس، اقرع ابن حابس کو۔ اس میں فرتفعت اصواتہما، آوازیں ان کی اونچی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کا مقصد صرف میری مخالفت ہے، میں نے ایک بندے کو متعین کر دیا، آپ اس کے خلاف، آپ کا مقصد ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ما اردت خلافک، میں تیرا مخالف نہیں ہوں، میرا مقصد مخالفت نہیں ہے، میں تو اپنے خیر خواہی سے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ اس سے اچھا رہے گا۔ اس میں تو میں تو میں دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئی۔ اس پر یہ کہ آیت آ گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، نبی کے سامنے اس طرح آوازیں اونچی نہ کر دو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ابھی آپ کے سامنے گزرا تھا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نبی کا احترام کر دو اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نبی کی مدد کر دو۔ اب نبی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نبی کے سامنے آگے بڑھنا یہ نبی کے عدم تعزیر اور عدم احترام کو مستلزم ہے، اس لیے لا تتقدموا بین ید اللہ ورسولہ، نبی کے سامنے نہ بولا کرو، نبی سے آگے نہ ہو جایا کرو۔ آپ کو کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے نبی کے سامنے بڑھنا اور زیادہ تیزی سے گفتگو کرنا یہ نبی کے عدم احترام کو مستلزم ہے، جبکہ تم نے سورہ محمد کے سورہ فتح کے اندر یہ وعدہ کیا، اللہ نے تم سے وعدہ لیا کہ تعزروہ وتوقروہ، نبی کا احترام کرو۔ آداب کے جو نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نبی کے احترام سے جن کا تعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ جو تفعیل ہے تقدموا، یہ تتقدموا کے معنی میں ہے، آگے نہ ہو جاؤ اللہ رسول کی، ان سے آگے نہ ان کے سامنے نہ بولو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کر دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو معمورات اور منہیات میں۔ ان اللہ سمیع باقوالکم علیم باحوالکم، تمہارے اقوال کو بھی اللہ سنتا ہے، تمہاری حالت کو بھی جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دس انفارمیٹیو ویڈیو۔ اسلامک اردو بیان یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ سارے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعہ مسجد نبوی میں شور شرابہ، امت مسلمہ کے دل انتہائی مغموم ہوئے، دل رنجیدہ ہوئے۔ حضرت اقدس مولانا منظور احمد مینگل صاحب حافظہ اللہ، وہ اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ایک وفد آیا وہاں پہ مدینہ میں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک امیر کو مقرر کر دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک امیر منتخب کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا ایک اور بندے کو منتخب کیا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں کچھ گفتگو بڑھنے لگی۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں نے اس کو تعین فرمایا، حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو جس بندے کو تعین فرمایا میں نے اپنی بصیرت کے اعتبار سے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر متعین فرمایا۔ تو اس طرح آپ حضرات کی اس بحث میں تھوڑی آواز اونچی ہونے لگی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہو وہاں پہ بلند آواز سے بات نہ کی جائے۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ محبوب صحابہ ابو بکر و عمر ہیں کہ عمر زمین پہ بولے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ یہ ابو بکر وہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے سلام بھیجا کرتے تھے۔ ان کے لیے اس بات کرنے پر بھی اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ آپ آواز آہستہ رکھیں، ہمیشہ کے لیے دستور بنا دیا۔ مگر انتہائی شرم اور دکھ کی بات ہے کہ آج اتنے عرصے بعد مسجد نبوی میں
کسی کے لیے یوں آوازیں کسنا، نعرے لگانا، کچھ بھی ہو، کوئی آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب بہت افسوسناک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باادب بنائے۔ چینل سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔